الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے ناظرین، آج الحمدللہ عز وجل بڑا ہی خوبصورت موضوع میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں اس کا آغاز کروں، اگر ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کا موضوع۔ 5 فرشتے صدا کرتے ہیں۔ کب کب صدا کرتے ہیں اور کس وجہ سے صدا کرتے ہیں اور کیوں صدا کرتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل آپ سنیں گے، اور اس بیان کو اول تا آخر آپ سنیں، یقیناً اس میں ہمارے لیے عبرت ضرور ہوگی۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی نزاع کے عالم میں ہوتا ہے، اللہ عز و جل اس کی طرف 5 فرشتے بھیجتا ہے۔ 5 فرشتے اللہ اس کی طرف بھیجتا ہے جو نزاع کے عالم میں ہوتا ہے، جب اس کی روح جو ہے وہ نکل رہی ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ پہلا فرشتہ اس کے پاس آ کر کہتا ہے کہ اے ابن آدم، وہ فرشتہ جو پہلا فرشتہ آتا ہے وہ آ کر کہتا ہے اے ابن آدم، تیرا طاقتور بدن کہاں چلا گیا؟ تیری خوبصورت جو زبان جو اتنی فصیح طریقے سے چلتی تھی وہ کہاں چلی گئی؟ آج تیری خاموشی ہے، کیوں؟ تیرے گھر والے اور عزیز و اقربا کہاں چلے گئے؟ تجھے تنہا کر دیا؟ یہ باتیں جو آ کر وہ پہلا فرشتہ آ کر نزاع کے عالم میں اس بندے سے کہہ رہا ہوتا ہے جو نزاع میں ہوتا ہے، ادھر روح نکل رہی ہوتی ہے اس کی، تو اس وقت یہ پہلا فرشتہ آ کر یہ گفتگو اس شخص کے ساتھ کرتا ہے۔ تو یہ ہر ایک جو بندہ دنیا سے جاتا ہے، یہ فرشتے جو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آتے ہیں، اور پہلا فرشتہ آ کر یہ کہتا ہے۔ اب دوسرا فرشتہ کیا کہتا ہے نزاع میں جو شخص ہوتا ہے اس کے لیے؟ پھر فرمایا کہ جب اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے، کفن پہنا دیا جاتا ہے، تو پھر دوسرا فرشتہ آتا ہے، اور دوسرا فرشتہ جب آتا ہے تو اسے پکار کر کہتا ہے اے ابن آدم، تو تنگ دستی کے خوف کی وجہ سے جو پریشان تھا اور تو نے جو مال و اسباب گٹھا کیا تھا وہ کہاں ہے؟ تجھے یہ ڈر تھا نا، تجھے یہ خوف تھا کہ کہیں تنگ دستی کا میں شکار نہ ہو جاؤں، تو نے مال گٹھا کیا، وہ اب مال کہاں چلا گیا؟ یہ دوسرا فرشتہ کہہ رہا ہے۔ اور اسی تباہی کے لیے، یعنی تنگ دستی کی تباہی سے بچنے کے لیے جو تو نے مال اکٹھا کیا وہ کہاں ہے؟ اور جو تو نے تنہائی سے بچنے کے لیے، تنہائی میں آسانی کے لیے جو تو نے مال تیار کیا تھا وہ کہاں ہے؟ پھر فرمایا کہ یہ بات جو وہ دوسرا فرشتہ کہتا ہے۔ پھر تیسرے فرشتے کی باری آتی ہے، جو تیسرا فرشتہ آتا ہے، تو تیسرا فرشتہ جب اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے، اللہ کیا بولتا ہے کہ آج تو ایک ایسے لمبے سفر کی طرف جا رہا ہے کہ جہاں اس سے پہلے تو کبھی نہیں گیا۔ آج تو اتنا طویل سفر کرنے والا ہے کہ جتنا تو نے کبھی نہیں کیا، اور آج تو ان سے ملنے والا ہے جن سے تو کبھی نہیں ملا۔ پیارے ناظرین، غور فرمائیں، اس میں ہمارے لیے عبرت ہے کہ جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کا ایک نیا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ اب وہ سفر آسانیوں والا ہے یا دشواریوں والا ہے، پریشانیوں والا ہے
یا عذاب والا ہے، اب وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس جانے والے اس مسافر پر کہ اگر اس نے دنیا کے اندر نیکیاں کی ہیں، حادثات کتنے ہو رہے، غور تو کرو، کل ہم نے بھی چلے جانا ہے، ایک دن تو اس دنیا سے جانا ہی ہے، اس سے پہلے کہ ہم اس دنیا سے جائیں کر لو کچھ، کر لو نیکیاں، منواؤ اس رب کریم کو، ورنہ پچھتاوا ہوگا، سخت پچھتاوا ہوگا، سخت پچھتاوا ہوگا، اور پچھتاوا کرنے سے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اور پھر فرمایا وہی جو تیسرا فرشتہ کہ تم ایسے لمبے سفر میں جا رہے ہو جہاں اس سے پہلے تم کبھی نہیں گئے۔ اور پھر وہی فرشتہ کہتا ہے کہ اگر تو نے اللہ عز و جل کی رضا پانے کے اندر اگر تو کامیاب ہو گیا، تو نے اللہ عز و جل کی رضا اگر حاصل کر لی تو تیری خوش نصیبی ہے، تیری کامیابی ہے، تیری نجات ہے۔ اگر تو اللہ پاک کی رضا پانے کے اندر ناکامیاب ہوا، اللہ تبارک و تعالی کی رضا حاصل نہ کر پایا، تو تو ہلاک ہے، تیرے لیے بربادی ہے۔ اللہ اکبر، یہ تیسرا فرشتہ پہلے ہی بتا رہا ہے۔ اب ہم بھی غور کریں یار، ہم نے کتنی تیاری کر کے رکھی ہے اس دوسری دنیا کے لیے، اس سفر کے لیے جسے عنقریب ہم نے جو ہے وہ طے کرنا ہے، جس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اس راہ میں آسانی کا ایک ہی ذریعہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو اطاعت و فرما برداری میں اپنی زندگی کو گزار۔ اور پھر آگے سنیے جب چوتھا فرشتہ آتا ہے کیا کہتا ہے۔ چوتھا فرشتہ اس سے آ کر کہتا ہے ابن آدم، کل تک تو زمین کی پیٹھ کے اوپر چلتا تھا، آج تو زمین کے اندر آ گیا ہے۔ جب اسے قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس وقت چوتھا فرشتہ آ جاتا ہے، کل تو زمین کی پشت کے اوپر مزے لے رہا تھا، تکبر میں ڈوبا ہوا تھا، غرور میں ڈوبا ہوا تھا، بھول چکا تھا تو اس موت کو، لیکن آج تو اس قبر کے اندر آ چکا ہے، آج تو اس قبر کے اندر آ گیا ہے جہاں تجھے تنہا رہنا ہے، جس کے اندر تو آج رو رہا ہے، اور کل تو اسی کی پیٹھ کے اوپر چل کر گناہ کر رہا تھا، اسی کی پیٹھ کے اوپر ہنس ہنس کے گناہ کر رہا تھا۔ تجھے اتنا بھی جو ہے وہ خوف نہ آیا کہ کل جس زمین کے اوپر میں گناہ کر رہا ہوں، میں اسی زمین کے بیچ میں کل جاؤں گا، کل مجھے تنے تنہا اس قبر میں جانا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو ذکر ہے یہ چوتھا فرشتہ کرتا ہے۔ اور پھر پانچواں اور آخری فرشتہ فرمایا کہ جب لوگ قبر کے اوپر مٹی ڈال دیتے ہیں، اس کے جو اہل خانہ ہے، اس کے دوست و احباب ہیں، وہ سارے مٹی ڈال رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جب ڈال رہے ہوتے ہیں تو اتنے میں وہ پانچواں فرشتہ آ جاتا ہے اور کہتا ہے اے ابن آدم، تجھے دفن کرنے والے آج دفن کر کے تجھ پہ مٹی ڈال کر چلے گئے، اور اگر وہ تیرے پاس ٹھہر بھی جاتے تو تجھے کوئی نفع نہ پہنچاتے، تجھے کچھ نہ وہ دے سکتے، تو نے جو مال کیا وہ غیروں میں چلا گیا، وہ غیروں کے لیے تو نے چھوڑ دیا، آج تجھے جنت کے عالی باغات میں گھمایا جائے گا، آج تجھے جنت کے عالی باغات کی طرف لے جایا جائے گا، یا بڑکنے والی آگ کی طرف لے جایا جائے گا، یہ اب ان قریب تجھے معلوم ہو جائے گا۔ پیارے ناظرین سوچو، خدا عز و جل کی قسم ان قریب ہمیں وہاں پر جانا۔ میرے پیارو، بدلو اپنی زندگی کو، تبدیل آؤ اپنی زندگی میں، وہی ہماری زندگی جو ہم بچپن سے لے کر ابھی تک جوانی ہے، اس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی، دین کی طرف کوئی رغبت نہیں آئی، ہمارے جو نیک اعمال ہے اس میں کوئی بڑھوتری کیوں نہیں آئی؟ وہی ہمارا رہن سہن، وہی ہمارا جو شروع سے ہمارا ایک جو ہے وہ اب یوں سمجھیے کہ ایک ماحول بنا آیا ہے، کبھی کبھار نماز پڑھ لی، کبھی کبھار جناب والا جو ہے ذکر و اذکار کر لیا، کبھی کبھار درود پڑھ لیا، کیا ہے یہ زندگی ہماری؟ جو زندگی ہمیں ہمیشہ کے لیے
آرام اور سکون پہنچا سکتی ہے. جس زندگی میں ہمیں صحیح معنوں میں، حقیقی معنوں میں کامیابی ملتی ہے جس زندگی کے اندر، اس زندگی کی طرف ہماری جو ہے کوئی رغبت نہیں ہے. خدا را بدل ڈالو اپنی زندگی کو. اگر آپ کہیں نماز پڑھتے ہی ہو تو جلدی جلدی نماز پڑھ کے آپ فارغ ہو جاتے ہو، اور کبھی غور کیا آپ نے وقت بھی دیا اور پھر اس کے باوجود جلدی جلدی کر دیا. کیا یہی قبر کی تیاری ہے؟ کبھی کبھار اگر آپ کو درود شریف پڑھنے کا موقع ملا، جلدی جلدی آپ نے پڑھ کے اپنی جان چھڑائی. کیا یہی قبر کی تیاری ہے؟ کیا یہی اس سفر کی تیاری ہے؟ یہی آپ کو اس سفر میں کام آ جائے گا؟ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس سفر کی تیاری کرو. اس سفر کی تیاری یہی ہے کہ نیک اعمال آپ کریں. یہ جو 5 فرشتوں کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیان کیا، اس میں صرف اور صرف ہمارے لیے عبرت ہے کہ وہ تمام سوالات فرشتے ہم سے کریں گے جو ہم دنیا کے اندر کرتے رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان پر ہم نے عمل نہ کیا، حکم الہی کو نہیں بجا لایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری، ان کے فرمان پر عمل نہ کیا، تو یقیناً ہمارے لیے نقصان ہی نقصان ہے. آپ نے لاسٹ میں نہیں سنا، آپ نے لاسٹ میں سنا کہ جو 5واں فرشتہ وہ کہتا ہے کہ اگر آج تو جو یہاں پر آیا ہے، اب تجھے جنت کے باغات میں یا جنت میں گھمایا جائے گا، یا جنت کی طرف لے جایا جائے گا، یا جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا، اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے تیرے اوپر. تو پیارے اسلامی بھائیوں، اپنی زندگی میں تبدیلیاں لائیں، نیکیاں کریں. خدا عز و جل کی قسم، اللہ عز و جل کا خوف اپنے دلوں میں پیدا کریں. کتنے حادثات ہو رہے ہیں، چلتے جو ہے پھرتے جو ہے ایک صحت مند نوجوان ہماری آنکھوں کے سامنے اس دنیا سے جا رہے ہیں. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. کر لو نیکیاں، یہ موقع ہے. کل جب اس دنیا سے چلے جائیں گے تو افسوس ہوگا. اس سے پہلے کہ ہمیں افسوس ہو، نیکیاں کر لو، اپنی زندگی کو اچھی زندگی بنا لو. دنیا کے معاملات کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اسلام کو جو ہے وہ قائم رکھو، اسلام کے سانچے میں رہ کر اپنی زندگی گزارو. یقیناً اللہ تبارک و تعالی کرم فرمائے گا انشاءاللہ عز و جل.